بلیٹن کا آغاز کر رہے سب سے پہلے آپ کو کبیر والا سے خبر دیں، جہاں پر رہائشی معمر خاتون اپنے ہی آنگن سے محروم ہو گئی۔ وراثتی جائیداد کی جنگ لڑتے لڑتے خاتون کینسر جیسے مرض کی شکار ہو گئی۔ انصاف کی تلاش میں معمر خاتون نسرین بی بی سرکاری دفاتر کے دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ آہو پکار کرنے لگی، ہاتھ میں یورین بیگ اور انصاف کی منتظر نسرین بی بی بے بسی کی تصویر بن چکی ہے۔ افسوسناک خبر ہے یہ، جو کہ کبیر والا سے آ رہی ہے۔ وہاں کی رہائشی معمر خاتون اپنے ہی آنگن سے محروم ہو گئی ہے، رہنے پر مجبور ہے، آہو پکار بھی کر رہی ہے، جبکہ ہاتھ میں یورین بیگ اور انصاف کی منتظر نسرین بی بی بے بسی کی تصویر بن چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے مہر عمران سے۔ مہر عمران، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ ملتان کچہری میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک متاثرہ خاتون جو آئی ہوئی ہیں، معمر بیمار یہ خاتون ہے، اور یورین بیگ کی جو ایک نالی ہے وہ بھی ہاتھ میں لیے یہاں دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہی گھر میں سگے بھائی نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس وقت وہ رو رہی ہیں اور حکومت سے جو ہے التجا کر رہی ہیں کہ اس کے گھر کو واگزار کرایا جائے، اس کی زمین دلوائی جائے۔ نسرین بی بی سے پوچھتے ہیں، کس نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا زمین پہ، کیا کہو گی؟ سگے بھائی نے جی کر لیا میرے تے قبضہ، میں نے نہیں حق دے رہا جی، بہت ظالم ہے جی۔ قرآن پاک دا کاری ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے۔ میری غریب دی فریاد ہے جی تہاڈے اگے، مینوں حق چاہیدا ہے، مینوں میرا حق دلا دو جی وزیر اعظم صاحب جی، مینوں اور کچھ نہیں چاہیدا جی۔ میں بہت غریب عورت ہوں، میرا شوہر بھی غریب ہے، دیہڑی دار ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں دیکھ لو میری حالت دیکھ لو، میں اتنی کینسر دی مریض ہے جی۔ مینوں غریب نو میرا حق لے دو جی، حق لے دو جی، میری غریب دی جھولی ہے تہاڈے اگے جی، مینوں اور کچھ نہیں چاہیدا جی۔ اے ظالم بھائی کولوں مینوں لے دیو، میرا ناجائز قاضی کیڑا ہے جی، میری ناجائز ہر چیز ہے، میں باپ دی اولاد ہے، ایک بیٹی ہے جی، مینوں بھی حق ہے، میری چیز چاہیدی ہے جی۔ نام ہے، کتنی زمین ہے؟ 8 کنال زمین نہ سکا بھائی ظفر علی ہے نام جی، وہ ناجائز تھانے میں اپلیکیشن دی پولیس کو کوئی ہاں جی، پولیس نو نال نواں شہر ہے جی، وہ تو میں اطلاع دیتی، میری انہوں نے نہیں فریاد سنی جی، مینوں تسی میری فریاد سنو جی، مینوں میرا حق چاہیدا جی۔ میں حق لینے کے لیے جو غریب خاتون ہیں اور ان کے پاس جو اپلیکیشنز ہیں بخدمت جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام ہے، اور اس میں عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی زمینوں پر جو قبضے ہوں گے اس کو واگزار کرایا جائے گا، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے ہی گھر کو قبضہ بھائی کے نے قبضہ کر لیا۔ 8 کنال کی زمین واگزار کرانے کے لیے پچھلے 2 سالوں سے دھکے کھا رہی ہے، کینسر کی مریض ہے، اور اس وقت بھی ان کی حالت دیکھنے میں بھی نظر آ رہی ہے کہ کافی یہ پریشان ہے۔ یہ کبیر والا کی رہائشی ہے، تھانہ نواں شہر ہے، اور وہاں پہ بھی اپلیکیشنز دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی جا رہی ہے، یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان سے، آر پی او ملتان سے، کہ فوری طور پر ان کا جو قبضہ ہے وہ واگزار کرایا جائے اور ان کا گھر، ان کی زمین ان کو واپس دلوائی جائے۔ جی معمر خاتون نسرین بی بی مطالبہ کر رہی ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ان کی زمین واگزار کروائی جائے۔ کبیر والا کی یہ رہائشی ہے جو کہ اپنے ہی آنگن سے محروم ہو چکی ہے، وراثتی جائیداد کی جنگ لڑتے لڑتے کینسر جیسے مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ بھائی نے 8 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ معمر خاتون کے مطابق اس نے 12 پولیس کو بھی شکایات کی، لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپلیکیشن لیے یہ معمر خاتون جو ہے گزارش کر رہی ہے کہ اس کا حق اس کو دلوایا جائے، اس کی زمین اس کے حوالے کی جائے، جو کہ اس کا بھائی 8 کنال زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اور یہ جو معمر خاتون ہے کینسر جیسے مرض میں بھی مبتلا ہے، اور اس شدید گرمی میں اس مرض میں وہ یورین بیگ اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اس کے مطابق یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ سرکاری دفاتر میں 12 چکر لگانے کے باوجود ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی، اور اس پر اب انہوں نے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ اس پر کچھ ایکشن لیتے ہوئے ان کا حق ان کو دلوایا جائے۔ یہ لیٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کے نام لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس پر ایکشن لیتے ہوئے ان کا حق ان کو دلوایا جائے، ان کی زمین جس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیے رکھا ہے ان کے بھائی نے، وہ ان کو دلوایا جائے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کبیر والا سے یہ خبر ہے جہاں پہ رہائشی معمر خاتون ہے نسرین بی بی جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور وہ اپنے بھائی سے قانونی جنگ لڑتے لڑتے
कैंसर जैसे मर्ज का शिकार भी हो चुकी है और दुहाई उसकी यही है कि उसका जो हक है वो उसको दिया जाए, जो उसकी ज़मीन है वह गुजार करवा कर उसके हवाले की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ रहा है शुरू दिन से कि गैर कानूनी कब्ज़े जो ज़मीनों पर किए हुए हैं उनको वागुजार करवा के असल मालिकान, असल हकदार के हवाले किए जाएंगे। और इसी हवाले से आपको ये बताते चलें कि ये और अब बात कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से। मुल्तान में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। जिला इंतजामिया को 14 अगस्त तक 40% आबादी की वैक्सीनेशन का टारगेट मिल गया। घर घर वैक्सीनेशन के लिए महकमा सेहत की 250 वैक्सीनेशन टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताते चलें कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। मुल्तान में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है और ये 14 अगस्त तक 40% आबादी को कवर करना है। और इसके अलावा ये भी बताते चलें आपको, वैक्सीनेशन के लिए महकमा सेहत की 250 वैक्सीनेशन टीमें तश्कील दे दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना से बचने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठाया गया है जिसमें अब मुल्तान में जो है वो घर घर जाकर कोरोना से बचाव के लिए जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी जानब अगर हम वैक्सीनेशन टीमों की बात करें तो टीमें जो है वो घर घर जाकर जो है वो शहरों को हिदायत भी दे रही हैं, एहतियाती तदाबीर भी बता रही हैं और उनको हिदायत जारी की जा रही है कि वो कोरोना वैक्सीन करवाएं ताकि कोरोना वायरस से जो है वो महफूज रखा जा सके। अब मेरे अकब से देख सकते हैं कि हमारे साथ जो टीमें मौजूद हैं जो आज सारा दिन जो है वो इसी चीज में जो है वो मसरूफ है ताकि शहरों को कोरोना की जो वो वैक्सीन लगवाई जा सके। मेरे साथ वो मौजूद हैं जो कोरोना वैक्सीन जो वो लगवा चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंकल जी, बताइएगा आज आपको घर घर जो है वो कोरोना टीम यहाँ पर पहुंची, आपको वैक्सीनेशन की गई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? वैक्सीन लगवा ली है तो सही लगाई है इन्होंने, मुझे कोई नहीं है, अब सही सलामत हूँ, सही है बिल्कुल। आपके घर आके लगाई गई? आपको घर आके लगाई है वैक्सीन, ठीक है। घर आकर जो वैक्सीन लगाई गई है, जो स्टाफ है वो हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आप घर घर वैक्सीन लगा रही हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, लोगों की तरफ जो रिस्पांस है अभी तक तो काफ़ी अच्छा मिला है हमें अपने यूसी में। हमने सोशल मोबिलाइजेशन की है, मेरे साथ मेरे सोशल मोबिलाइजर हैं। हम घर घर जाके पहले लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन के फवायद बताते हैं, उनको कायल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो हमारा रिस्पांस अच्छा आ रहा है हमें अवाम की तरफ से। अभी तक जो है वो रिस्पांस अच्छा आ रहा है। उनका यही कहना था कि हम शहरों को हिदायत भी जारी कर रहे हैं कि वो कोरोना वैक्सीन लाजमी लगाएं। तो ये बस्ती यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो वो तमाम तर जो लोग हैं उनकी जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो की जा चुकी है। जो शहरी खौफजदा थे कि कोरोना वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं उनको हिदायत जारी की गई कि वो यहाँ पर आएँ, वैक्सीन लगवाएं और प्रॉपर तरीके से जो है वो उनको वैक्सीन लगाएगी और उनको हिदायत भी दी गई कि वैक्सीन के जो है वो किसी किस्म के जो असरार नहीं है। तो महकमा सेहत की ये जो टीम है ये तमाम तर जो इंतजामात हैं वो कर रही है और उनका यही कहना था कि जो तमाम जो शहरी हैं जो वैक्सीन नहीं लगा रहे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि कोरोना वायरस से जो है वो महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान से आपको बताएं, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सीईओ हेल्थ ने नवाही इलाकों में भी टीमें तश्कील दे दी। नवाही इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स की भी मदद ली जाएगी। जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते उनके इलाकों में टीमें वैक्सीनेशन करेंगे। मजीद तफसीलात बताएंगे आशिर इशफाक। महकमा सेहत की जानब से एक बड़ा इकदाम सामने आया है। महकमा सेहत की जानब से डेरा गाजी खान में शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए मजीद सेंटर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स बना दिए गए हैं, टीमें बिठा दी गई हैं जहां पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी उन टीमों का साथ देंगी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कौन कौन से मकामात पर सेंटर्स लगाए गए हैं, कितना सेंटर्स डेरा गाजी खान में एक्सटेंड किए गए और रोजाना की बुनियाद पर कितना वैक्सीनेशन की जा रही है? जी, कोरोना वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है जिसकी वजह से हम इस वबा से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया करने के लिए पहले हमने इसका दायरा कार अपने जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ तक इसको वसअत दी थी और इस वक्त हमारे पास ज़िले में 15 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट हैं उनको भी हमने मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया है और वो भी लोगों को ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछले 1 माह का जब डेटा एनालाइज किया तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे जितनी तादाद में हम तवक्को कर रहे थे। तो उसके लिए हमने अब मोबाइल टीम जो है उनको तश्कील दिया है और
जिसमें हमारी टीम्स जाके, जिसमें इंजेक्टर हैं वो एक जगह पे किट स्टेशन बना के बैठे हैं और जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो लोगों को घरों से निकाल के वहां पे ला रही हैं, और इससे हम तवक्को करते हैं कि हमारी जो वैक्सीनेशन का नंबर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो आपके तवज्जुह से मेरे ज़िला डेरा गाजी खान के बाशऊर लोगों से ये अपील है कि तमाम लोग जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो इसके अहल हैं, और ये वैक्सीन जो है मुफ्त मुहैया की जा रही है, तो इससे जितना जल्द हो सके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। और जो डेरा गाजी खान के रहायशी बैरूनी ममालिक में कारोबार के सिलसिले में या किसी और वजह से रहाइश पजीर हैं, उनके लिए भी वैक्सीन हमारे पास दस्तयाब है। जो मॉडर्ना वैक्सीन है, एस्ट्राजेनिका है, वो हम उनको लगा रहे हैं, और अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं तो वो हमारे जो यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है कैनाल रेस्ट हाउस डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे आके इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। और तमाम जो हमारे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। तो मेरी एक दफ़ा फिर ज़िला डेरा गाजी खान के बाशऊर लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। ये सहूलत हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम की जा रही है, और इसके अलावा जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना वायरस की नई किस्म है वो सामने आई थी पहले इंडिया में, और उसके केसेस अब पाकिस्तान में भी सामने आए हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है, जो कि पहले जो कोरोना वायरस था उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उससे बचाव के लिए भी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन करवाना ज़्यादा से ज़्यादा इससे सहूलत से फ़ायदा उठा सके। आशीष पाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वहाँ से खबर दें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजावुज़ात ऑपरेशन। लैंड बराई ब्रांच ने अकम गल्ला मंडी, स्कूल बाजार और मुस्लिम बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जिन्होंने दुकानें तजावुज़ की हैं उनका सामान उठाया जा रहा है, उनको तंबीह की जा रही है कि वो दुकानों को तजावुज़ात ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि गुंजान बाद ये बाजार हैं जिनकी वजह से दुकानों को जो तजावुज़ किए हुए हैं वहाँ से गुजरना भी महाल है। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद। मिर्जा साहब, आप एक ताजर हैं, यहाँ पर आप लोग ही तजावुज़ करेंगे तो फिर लोगों का गुजरना महाल हो जाएगा, लोग कैसे आएंगे, खरीदारी कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग ताजर, मैं आपकी बात ठीक है, हमें तजावुज़ नहीं करना चाहिए, और हमारे ही दोस्त भाई हैं जो एक्स्ट्रा तजावुज़ कर लेते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप 4 फुट तक की रेंज में रहें, और अभी ईद के दिन गुजरे हैं तो लोगों ने थोड़ा सा लाइल्मी की वजह से तजावुज़ किया था। आज बल्दिया ने ऑपरेशन किया, दोबारा वो अपनी जगह पे चले गए हैं। आपके तजव्वुज़ से मैं एक और गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये एक रेडी वाला 1000 रुपये का फ्रूट लगाता है, तो उसका बल्दिया उठा के ले जाती है, उसको रात को उसके घर में फाके होते हैं। जबकि आप सैटेलाइट ऑन A, B, C, D ब्लॉक में चले जाएं, लोगों ने 5-5 मरले करोड़ों रुपए की जगह अपनी इस्तेमाल के लिए कब्जा किया हुआ है और अपने डेरेदारी बनाई हुई है। वहां तो कोई मुंह नहीं करता। वहां पे एक दफा का ऑपरेशन हुआ था, वहां पे जाके दोबारा किसी ने मुंह नहीं किया। वहां पे बहुत सियासी घराने रहते हैं, इसलिए वहां पे लिखा है उन्होंने जाके कि 5 फुट ज्यादा है, 10 फुट ज्यादा है, 20 फीट 5-5 मरले के प्लाट्स उन लोगों ने मतलब कब्जा किया हुआ है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं, वजीर आला से गुजारिश करता हूं, जाएं वो पोश इलाकों में जहां पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। सर, पोश इलाकों में तो कब्जे किए हुए हैं, डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, मगर जो बाजारों के अंदर तजावुज़ात हैं उनकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, वो कौन पूरी करेगा? हमने यहाँ पे आज मीटिंग दोबारा कॉल की है। पहले हम 4 फुट के अंदर थे, आज के बाद इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा आएंगे, जब आप अपना कैमरा लेके आए, TMA के अमला आएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे तजावुज़ इंक्रोचमेंट नहीं नजरेगी। हमने यहाँ पे अपनी मीटिंग दोबारा ताजरों की कॉल की है, और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद वो अगर तो ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, लोग अभी मतलब अभी बाजार आज या कल खुले हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा आपको इसका शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें अंजुम ताजर की तरफ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो इनको हद मुकर्रर की गई उस हद से नहीं बढ़ा जाएगा। अगर कोई हद से बड़ा दुकानदार ने आप तजावुज़ कर लिया तो उनके खिलाफ तमाम ताजर मिलकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर से आपको खबर दें, 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद सेक्रेटरी RTA तैनात ना हो सका। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं।
زائد کرایہ وصول کرنے لگے ہیں۔ شہری شکایات لے کر ڈپٹی کمشنر آفس پہنچ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمود ظہیر۔ محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جو ہے وہ لوٹنے لگے ہیں، عام عوام مسافروں سے زیادہ کرایہ لیا جانے لگا ہے۔ جو اڈا مالکان ہے یا ویگن مالکان ہیں وہ خاص طور پر رورل ایریا جو بھاولپور شہر کے ہیں وہاں پر زائد کرایہ وصول کر کے شہریوں کی کھال اتارنے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے ایک ہمارے ساتھ شہری موجود ہے۔ آپ کہاں سے کہاں تک آئے اور کیا معاملہ ذرا بتائیے گا۔ السلام علیکم، میں راشد حسین مبارک پور کا رہائشی ہوں۔ میں مبارک پور سے بھاولپور اکثر اوقات آتا جاتا رہتا ہوں ڈیوٹی کے سلسلے میں بھی۔ تو یہ مبارک پور ہائی ایس والے خاص طور پہ یہ جو کرایہ ہے 40 کلومیٹر کا یہ چارج کر رہے ہیں 100 روپے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، جبکہ ریٹ لسٹ میں جو کرایہ ہے وہ 78 پیسے فی کلومیٹر چارج کیا۔ کتنا کرایہ بنتا ہے؟ ٹوٹل تقریباً یہ 50 روپے غالباً بنتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم بنتا ہے کرایہ۔ تو یہ 100 روپے کرایہ جو ہے جو کہ ناحق وصول کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں ڈپٹی کمشنر صاحب بھاولپور کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے سیکٹری آر ٹی کے ساتھ بھیجا جو کہ 2 سال سے یہاں پہ تعینات نہیں ہو سکے۔ تو اب میں یہاں پہ کمشنر سٹی صاحب کے پاس آیا ہوا ہوں، اے سی سٹی صاحب کے پاس۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میرا اے سی سٹی صاحب کے پاس معاملہ لے کر آیا ہوں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 2 سال ہونے کو ہیں سیکٹری آر ٹی بھاولپور جیسے شہر میں تعینات نہیں ہے۔ مسافر جو ہیں وہ لٹ رہے ہیں، اڈا مالکان اور ویگن مالکان یا گاڑیوں کے مالکان گاڑیوں مسافروں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن 2 سال ہوئے ہیں کسی کو تعینات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے سیکٹری آر ٹی بھاولپور میں، یا کوئی لگنے کو تیار نہیں ہے۔ ایڈیشنل چارجز دے کر کام گزارا چلایا جاتا ہے۔ اے سی سٹی جیسے شخص جو کہ انتہائی مصروف ہوتے ہیں اس کو سیکٹری آر ٹی کا اضافی چارج دیا گیا ہے، جس کے حوالے سے فوری طور پر عوام نے نوٹس لینے کی اپیل کی اور یہاں پر سیکٹری آر ٹی تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو مہنگے کرایوں سے لوٹنے کے حوالے سے بچانے کی اپیل کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے قرآن محل تعمیر کرنے کا منصوبہ 2 سال بعد بھی تاخیر کا شکار ہے۔ محکمے کی جانب سے قرآن محل کی تعمیر کے لیے جگہ بھی مختص نہیں کی جا سکی ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ کریں، محکمہ اوقاف کی جانب سے قرآن محل تعمیر کرنے کا منصوبہ 2 سال بعد بھی تاخیر کا شکار ہے۔ محکمے کی جانب سے قرآن محل کی تعمیر کے لیے جگہ بھی مختص نہیں کی جا سکی ہے۔ محکمہ اوقاف نے شہید قرآن پاک کی حفاظت کے لیے قرآن محل تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گی ہماری نمائندہ سہیرا طارق۔ آپ کو بتائیں، محکمہ اوقاف کی جانب سے قرآن محل تعمیر کرنے کا منصوبہ 2 سال بعد بھی تاخیر کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی سہیرا طارق۔ جی بالکل، ملتان شہر میں قرآن محل کی تعمیر کے حوالے سے کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے 2 سال قبل قرآن محل بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، لیکن 2 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک اس منصوبے پر کام کا آغاز جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں قرآن محل کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ منظور کیے گئے، لیکن ابھی تک فنڈز چونکہ جاری نہیں ہوئے ہیں، فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے اور منصوبے پر کام جو ہے وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے کوئی جگہ جو ہے وہ بھی اس منصوبے کے لیے مختص نہیں کی گئی۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے جو محکمہ اوقاف کے مدرسے اور مساجد ہیں ان کے قریب کوئی جگہ دیکھ کر قرآن محل تعمیر کیا جانا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں جن کو مساجد میں رکھا جاتا ہے یا گلیوں محلوں میں لوگ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو محکمہ اوقاف کی جانب سے قرآن محل تعمیر کیا جانا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان سے آپ کو خبر دیں، شہر اولیاء ملتان کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایچ اے کا شاہ شمس پاک کی بند جھیل دوبارہ فعال کرنے کا اعلان۔ سال قبل پاک کی جھیل کو بند کر دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے علی ریاض۔ بالکل، میں سے موجود ہوں ملتان شہر کی سب سے بڑی اور قدیم تفریح گاہ، جو کہ نہ صرف ملتان کی تفریح کے حساب سے بلکہ ملتان کی تاریخ اور ثقافت کے اعتبار سے بھی شاہ شمس پارک ایک الگ قدر و منزل رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے قریب ہو گیا، اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا تھا جس کے لیے 4 کروڑ روپے کی جو زائد کی جو خطی رقم ہے وہ اس کے لیے مختص تھی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ملی تھی، لیکن معاملہ چلا آ رہا تھا، ابھی تک بھی
ٹینڈر کے جو ڈیٹ ہے مکمل ہونے کے قریب، ابھی تک اس کا جو کام ہے 60% ہو پایا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاہ شمس پارک کی جو جھیل ہے وہ فعال ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، کیونکہ گزشتہ ادوار میں مختلف ڈیجیز نے یہ کہا ہے کہ کسی نے کہا کہ ہوگی نہیں ہوگی، تو اب کیا حساب کتاب ہے یہاں پر، کیا صورتحال ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل پی ایچ اے نے یہاں پر جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے برانچ ہے ان سے بغیر اور بریفنگ بھی لی، تو ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو جھیل ہے یہ شاہ شمس پارک کی یہ فعال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو تمہیدی کلمات ادا فرمائے ہیں اس میں اصل میں آپ کے سوال کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک ہے اوورآل جو پروجیکٹ اس وقت زیر تکمیل ہے، پہلے میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے تقریباً 5 ماہ کا عرصہ ہوا ہے اور یہ پروجیکٹ شروع ہوئے 1 سال تقریباً ہونے کو ہے۔ تو بالکل جب میں نے چارج لیا تو یہ 5% پہ تھا کام، صرف 5% پہ، تو 3 ماہ کے قلیل عرصے میں ہم نے اسے 60% پہ پہنچا دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ معیاری کام ہوا ہے۔ ہمارا جو جاگنگ ٹریک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، سول ورک آلموسٹ ہو رہا ہے، لیٹرینز بن گئی ہیں، بہت سارے کام ہو گئے ہیں، گزیبو بن رہے ہیں، آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے مدت میں مکمل کریں گے، 2 ماہ باقی ہیں اور 2 ماہ میں 100% بہترین کوالٹی کا کام انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے جھیل کی حد تک، تو جھیل میں کوئی واقعہ ماضی میں ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہم سارے حالات کا جائزہ لے کے، کیونکہ ملتان میں جھیل کا ہونا ایک بہت بڑی تفریح ہے اور یقینی طور پہ ہم یہ تمام اس کے سیف گارڈز کر کے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے پیرامیٹرز پورے کر کے عوام کو یہ سہولت ہر صورت مہیا کریں گے۔ نہ صرف یہ سہولت مہیا کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا منصوبہ ہے، ہمیں اوپر سے ہدایات بھی ہیں سیکٹری صاحب کی طرف سے اور کمشنر صاحب، چیئرمین، تینوں جو ہماری مقتدر شخصیات ہیں ان کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں کہ ہم نے یہاں پر بہترین کام کرتے ہوئے ونڈرلینڈ بھی بنانا ہے اور لوگوں کو اسے ساؤتھ پنجاب کی مثالی جو ہے ایک تفریح گاہ کے طور پہ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے۔ اور 2 ماہ میں کام مکمل کریں گے۔ ریاض بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ڈویژن کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کا اجلاس ہوا ہے، مزید تفصیلات بتائیں گے گوہر رحمان۔ جی بالکل، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ملتان ڈویژن کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں جو تمام جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کے ریونیو اہداف کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے۔ سر بتائیے گا مزید اس اجلاس میں کون سے فیصلے کیے گئے ہیں اور کون کون سے ٹارگٹ آپ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنرز کو دیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ دوسرا اجلاس تھا، کیسے دیکھتے ہیں تمام جو اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں ان کی کارکردگی کو؟ بورڈ آف ریونیو کے کچھ بہت اہم انیشیٹوز چل رہے ہیں جن کا مقصد ہے کہ جو ریونیو کی جتنی بھی سروسز ہیں وہ لوگوں کے ڈور سٹیپ تک، دہلیز تک پہنچائی جائیں۔ اس میں ایک تو دہی مرکز محال جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے تھے ہم نے، اور الحمدللہ ملتان ڈویژن میں 70 کے قریب ہمارے دہی مرکز محال اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور بلکہ اب اس کو آگے پٹوار سرکل تک ہم نے لے کے جانا ہے۔ اس میں 700 سے زائد دہی مرکز محال ہم مزید اسٹیبلش کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو یہ پیغام دیا جائے، ان کو سینسٹائز کیا جائے اور ان کی کچھ گائیڈنس بھی کی جائے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت لینڈ مارک قسم کا کام پورے پنجاب میں چل رہا ہے وہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لینڈ اونرز ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبر جو نادرا کے ہیں، جو کہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، وہ ان کے لینڈ ریکارڈ میں درج کیا جائے تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ اس کی پراپرٹی کہاں پر ہے اور کس کی یہ پراپرٹی ہے۔ اس میں ہم نے ڈیلی بیسس پہ یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ ملتان ڈویژن جو ہے اس کی پروگرس بہت اچھی جا رہی ہے۔ آج کی جو ہم نے پرفارمنس گیج کی ہے اس میں الحمدللہ 50% سے زائد CNICs ہم لینڈ ریکارڈ میں انٹر کر چکے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ 1 ماہ کے اندر ہم 100% جو ہے وہ CNICs لینڈ ریکارڈ میں انٹر کر دیں۔ بالکل، کمشنر ملتان کام مکمل کریں۔ گوہر رحمان بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔